والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری، ان کا امتحان اور ان کا صبر۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد سے ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد سے ہے، اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ کی بیوی کا نام رحمت ہے، جو سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے، یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حسین و جمیل، خوبصورت اور ہینڈسم اور لمبے قد کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہر کو بھی حسن دیا اور آپ کے باطن کو بھی حسن دیا۔ آپ کے 7 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور بہت سے باغات، کھیت، اونٹ اور بکریاں، گائیں، بھینس وغیرہ، اس کے علاوہ اور مال و دولت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آپ غریبوں پر رحم فرماتے، غریبوں، یتیموں کی مدد اور ان کی ہیلپ کرتے، اور جو بے اوہ اور کمزور عورتیں ہوتی ہیں آپ ان کی بھی ہیلپ کرتے، اور اس کے علاوہ آپ مہمانوں کی تعظیم، تکریم، ان کی رسپیکٹ کرتے، اور اس کے علاوہ ہر انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور سب سے اچھے اخلاق سے ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت، آرام و سکون
مال و دولت اور عزت و شہرت کی ہر نعمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالی بسا اوقات اپنے بندے کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں سے اس بندے کا امتحان لیتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو مختلف تکلیفوں میں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اس پہ مختلف بیماریاں آتی ہیں، مختلف تکالیف آتی ہیں، اور پھر ان بیماریوں سے اور ان تکالیف سے اللہ تعالی اپنے اس بندے کا امتحان لیتا ہے۔ سو جس نے نعمتوں میں اللہ کا شکر کیا اور مختلف تکالیف میں اور مختلف مصیبتوں میں صبر کیا تو وہ خوش نصیب کامیاب ہوا، اس نے اپنے رب کو راضی کیا اور اپنے رب کو منا لیا۔ اس حوالے سے 4 طرح کے لوگ ہوئے ہیں۔ بعض وہ ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی نعمتیں دی، اپنی نعمتوں سے نوازا، اور بعض وہ ہوئے کہ ان کو صرف اور صرف مختلف تکالیف اور مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا۔ بعض وہ ہوئے جن کو پہلے نعمتیں دی، آسائشیں دی، آرام اور سکون دیا، مال و دولت دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چھین لیا، لے لیا، اور ان کو پھر تکلیف میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ اور بعض وہ ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مختلف تکالیف میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرح طرح کے انعامات سے اور نوازشات سے نوازا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا شمار اللہ کے ان بندوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوب نعمتیں دی، آسائشیں دی، آرام دیا، سکون دیا، اور ہر طرح کی نعمت سے ان کو نوازا، ان کو نبوت کی نعمت دی، ان کو اولاد دی، ان کو دنیا کا جاہ و جلال دیا اور منصب و کمال دیا، اور چونکہ والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے مرکز اور ان کے حسن کے مظہر بنے، تو ان کو چہرے میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے چہرے میں حسن یوسف تھا، حسن یوسف تھا، بڑے حسین تھے،
وہ بڑے خوبصورت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ان کو حسن کے عظیم نعمت سے نوازا، حسن کے عظیم نعمت سے نوازا، اور حسن کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی. پھر ایک وقت ان کے آزمانے کا آیا، ان کے امتحان کا آیا، ان کو ٹیسٹ کرنے کا آیا، ان کو جانچنے کا آیا. چنانچہ ایسا ہوا کہ زمین سے قدرتی آگ اٹھی، اور اس آگ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے باغ، ان کے سارے کھیت اور ان کے سارے جانور اور ان کا سب مال جل گیا. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ نے صبر کیا اور فرمایا اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا. پھر جس مکان میں آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں وہاں زلزلہ آیا، اور اس زلزلے سے ان کے سارے بیٹے فوت ہو گئے اور ساری بیٹیاں فوت ہو گئی. پہلے مال لیا، اب اللہ تعالی نے اولاد لے لی. ایوب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی دی ہوئی چیز پھر سے لے لی، اور میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں. یعنی اس وقت بھی سیدنا ایوب علیہ السلام صابر رہے، شاکر رہے، اور زبان پہ ان کا کوئی شکوہ اور کوئی شکایت اور شکایت کے الفاظ و کلمات نہ آئے. پھر ایسا ہوا کہ خود ان کے جسم میں ایک حرکت اور حرارت پیدا ہوئی، اس سے آپ کے پورے جسم میں بیماری پھیلی، اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. مال لینے کے بعد اور اولاد لینے کے بعد جو تندرستی اور صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بھی ایوب علیہ السلام سے لے لیا. بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کے جتنے بھی خاندان اور فیملی کے لوگ تھے ان سب نے آپ کو چھوڑا، اور سب کے سب آپ سے الگ ہو گئے. آپ کے پاس صرف آپ کی ایک بیوی رہی، اور بیوی کے علاوہ باقی خاندان کے سب لوگ الگ ہو گئے اور آپ سے جدا ہو گئے. وہ آپ کے لیے سخت ترین آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا، لیکن آپ نے صبر کیا. آپ کی بیماری کی شدت اور تکلیف دن بدن بڑھتی چلی جاتی، اور اس کے ساتھ سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بھی بڑھتا چلا جاتا. جتنی زیادہ تکلیف ہوتی اور جتنی زیادہ مصیبت ہوتی،
اتنا زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہوتا. تکلیف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا صبر خود بڑھتا چلا جاتا. ایک مرتبہ ان کی بیوی نے، وائف نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتا کہ میں کتنے سال تندرست رہا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 80 سال، 80 years، 80 سال. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے بیماری میں اتنے سال نہیں ہو جاتے اس وقت تک اللہ تعالی سے شفا مانگتے ہوئے شرماتا ہوں. اللہ تعالی سے حیا آتی ہے کہ اس سے پہلے میں اللہ تعالی سے شفا مانگوں. یہ مقام تھا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایوب علیہ السلام کو حکم آیا اور فرمایا اللہ پاک نے کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، اس سے ایک چشمہ نکلے گا پانی کا، اور اس پانی کو پی لو، اس پانی سے نہا لو تو بیماری ختم ہو جائے گی اور شفا ہو جائے گی بیماری سے. چنانچہ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مبارک مارا، پانی کا ایک چشمہ نکلا، آپ نے اس کا پانی پیا اور اس پانی سے نہائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کی صحت آپ کو دے دی، آپ کی جوانی دے دی، آپ کا حسن دیا اور آپ کا جمال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھجوایا. آپ نے جنت کا وہ لباس زیب تن کیا، اس کو پہنا اور ایک طرف بیٹھ گئے. آپ کی بیوی کہیں چلی گئی تھی، جب وہ لوٹ کر آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام اتنے حسین و خوبصورت ہو گئے تھے اور اتنے بدل گئے تھے کہ ان کی بیوی ان کو نہ پہچان سکی کہ یہ ایوب ہیں. پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، کہاں گیا؟ یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ کہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا اسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، بیوی انا ایوب، میں ایوب ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا احسان ہوا، امتحان کا اور آزمائش کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ نے چشمے کو پیدا کیا، میں نے اس پانی کو پیا اور اس سے غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ احی اللہ لہ من مات من اہلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جو وفات پا چکے تھے، جن کا دنیا سے پردہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کیا، اور ان کے جو باغات تھے، جو کھیت تھے، پھر سے آباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو مختلف قسم کے جانور، اونٹ، بکریاں وغیرہ وغیرہ وہ سب دی، اور اس سے زیادہ مال دیا جو پہلے تھا. کیونکہ انہوں نے امتحان کے ہر مرحلے پر صبر کیا،
اور ہر مرحلے سے گزر کر وہ اللہ تعالی کے مقام رضا پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جانتا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو، لیکن لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگوں، ایوب علیہ السلام کو سب کچھ دیا تھا تو وہ شکر کرتے، اور جب سب کچھ لے لیا ایوب علیہ السلام سے تو انہوں نے صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نعمت دے تو شکر ادا کیا کرو، اور پھر ہر نعمت لے لے تو چیخا نہیں کرو، رویا نہیں کرو، چلایا نہیں کرو، صبر کیا کرو، صبر کیا کرو۔ صبر سے اللہ تعالی وہ مقام دے گا، صبر کرنے سے اللہ تعالی وہ مقام دے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، آپ کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ انصار کے یہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے انصار سے پوچھا انتم مومنون، انصاریوں تم مومن ہو؟ تو انصار سب کے سب ادباً خاموش رہے۔ حضور علیہ السلام کے ادب میں انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر تمہارے مومن ہونے کی نشانی اور سائن کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ملتی ہے شکر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ڈیوائن ڈکری ہے، اس پہ راضی ہیں، اس پہ خوش ہیں۔ جو لکھ دیا اس نے تقدیر میں تو اس کے ہر لکھے ہوئے پر ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتم مؤمنون حقا، تم لوگ سچے مومن ہو، تم سچے مومن ہو۔ تو سچے مومن کی نشانی یہ ہے، سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کی تمام کوالٹیز اور تمام خوبیاں دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی دیا۔ تو قیامت تک آنے والے ہر صبر کرنے والے کو دو فیض ملیں گے، ایک سیدنا ایوب علیہ السلام کی صبر کا، اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کا۔ اور صبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی اس کو نصیب ہوگا، اور صبر ایوب علیہ السلام کا نور بھی اس کو ملے گا۔ ابھی ایک دعا ہم پڑھیں گے، چونکہ آج کل سائیکلون کا سیزن ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھا کریں۔ ویسے بھی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پرابلم اور ڈیفیکلٹی ہو تو اس کے لیے پڑھا کریں، اور ہر وقت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لو لگائیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانا یہ سلوشن ہے ہمارے ہر پرابلم کا اور ہر ڈیفیکلٹی کا۔ ان کی طرف منہ ہو گیا تو سمجھ لو ہر تکلیف خود بخود چلی گئی، اور ہر امتحان میں خود بخود کامیاب ہو گئے۔ بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ پڑھیں یا شدید القوا
یا شدید المحال یا مفضل یا مکرم یا مکرم یا لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ.